ہاں ہاں 400 بیوی کو۔ ایک خاتون سے ہم نے یہاں بات کی ہے جو یہاں کی رہائشی ہیں، کس طریقے سے یہاں کے لوگ جو ہے وہ منشیات کا شکار ہو رہے ہیں اور اپنی جانیں گنوا رہے ہیں۔ خاتون کہتی ہیں کہ میں انہیں کیسے دیکھوں کیونکہ وہ جو ہے وہ کماتی بھی ہیں تو گھر بار پیچھے دیکھنے کے لیے جو ہے وہ کوئی نہیں ملتا۔ ایک اور خاتون سے ہم بات کر لیتے ہیں، اس طرف بھی کچھ خواتین بیٹھی ہیں کیونکہ یہاں پہ ڈسپینسری میں کچھ خواتین جو ہیں وہ علاج کے لیے بھی آئی ہیں۔ 10 سے 20 روپے کا جو ہے وہ ایک پرچی ہے، ڈاکٹر یہاں کے لوگوں کو دیکھ رہا ہے جو کہ مخیر حضرات نے یہاں پہ ارینج کیا ہے۔ آپ مجھے ذرا یہاں کے معاملات کے بارے میں بتا سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں پہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں؟ یہاں پر زندگی بہت مشکل سے گزارے، ہر کوئی یہاں پر زیادہ تر میں نے فیملیاں دیکھی ہیں وہ چرس ہیرون یہ سے نشے کرتے ہیں یہاں پر، اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے یہاں پر۔ بس پورا دن اگر ان کو نشہ نہ ملے تو پھر گھروں سے چیزیں لے کر بیچ کے پھر ان میں سے وہ نشہ لے کر پھر جہاں کریں گے نشہ۔ کیوں اتنا یہاں پہ منشیات کا رجحان ہے، نشے کا رجحان ہے؟ اب یہاں پر کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، بڑے نہیں ہیں یہاں پہ۔ مطلب جو لوگ ایوانوں میں ایسے سلیکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہم اس علاقے میں آئے تو جو ہے وہ ہمیں بڑے نعرے دکھائی دیے، ایم پی اے ایم این اے یہاں کے ہیں، وہ یہاں پہ آتے نہیں ہیں، ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں اور پھر کوئی ووٹنگ کے دن ہوتے ہیں اس کے دن آتے ہیں، پھر اس کے بعد یہاں پہ نظر ہی نہیں آتے۔ یہاں پر ہمارے خود ووٹ کے جو جاموٹ ہے وہی کچھ نہیں کرتے۔ وہ بھی کچھ نہیں کرتے۔ کون ہے وہ جاموٹ یہاں کے اب تو وہ ایک زیادہ تر آبادی کس قوم کی ہے؟ سندھیوں کی یہاں پر جی۔ تو یہ کون سے ضلع کے اندر آتا ہے یہ علاقہ؟ یہ بن قاسم جی۔ اور اس کے علاوہ اور کیا مسائل ہیں؟ کچھ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جی دوران حمل بھی جو ہے وہ خواتین سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ موت کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی مین مسئلہ ہے کیونکہ یہاں پر مہینے میں یا 2-3 عورتیں مر جاتی ہیں حمل کے دوران، کیونکہ یہاں پر کوئی سہولیات نہیں ہے۔ ہمارے سر ہیں جو ایمبولینس دیتے ہیں، باقی یہاں پر کوئی ایسا ہے نہیں۔ سرکاری کوئی مشینری، کوئی اسپتال، کوئی اسکول یہاں پر ہے اس علاقے میں؟ اسکولیں تو بہت ہیں لیکن ہاسپٹل یہاں پر نہیں ہیں۔ اسکولوں میں ٹیچر ہیں؟ جی ہیں، لیکن آدھے دن کی پڑھائی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد چھٹیاں ہوتی ہیں وہاں پر۔ اور اسپتالوں کا کیا حال ہے؟ کوئی ایک بھی اسپتال نہیں ہے؟ اسپتال ہے لیکن بند زیادہ تر رہتے ہیں وہ۔ وہاں پہ کوئی طبی امداد، کوئی عملہ، کوئی کچھ بھی نہیں ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک، جو ملتا ہے وہ بھی کھا جاتے ہیں یہاں کے۔ جو فنڈز وغیرہ آتے ہیں یہاں پر؟ جی آتے ہیں، بہت آتے ہیں، وہ بھی کھا جاتے ہیں۔ جی ناظرین، ایک اور خاتون سے ہم نے بات کی جو اردو تو بول سکتی ہیں، ان سے بھی ہم نے جانا کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر آبادی جو ہے وہ سندھی بولنے والوں کی ہے۔ صوبائی قومی اسمبلیوں کے لوگ یہاں پر آتے ہیں جن کا اثر رسوخ ہے، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی علاقے میں کوئی بڑا نہیں ہے۔ پولیس کے بارے میں بھی ایک خاتون نے بات کی کہ جی کس طریقے کے حالات و واقعات جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ اگر تو منشیات کے حوالے سے بات کی جائے، پکڑ دھکڑ کا مال جو ہے وہ فروخت کیا جاتا ہے، آدھے حصے کے اندر جو ہے وہ پھر فروخت ہوتا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ یہاں کے جو مرد حضرات ہیں جن کی اموات اس سے ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین بھی اس کا جو ہے وہ بری طریقے سے شکار ہو رہی ہیں۔ تو کس طریقے سے یہاں کے معمولات زندگی ہیں، اور جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی بڑا نہیں ہے۔ تو بڑے سے مراد یہ ہے کہ جی جو لوگ آتے ہیں یہاں سے ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ کوئی سنوائی اس علاقے میں نہیں ہوتی تو کس طریقے سے یہاں پہ زندگی چل رہی ہے۔ یہ تو ایک اہم پہلو ہے جس پہ ڈیفینیٹلی ان تمام تر لوگوں نے جو یہاں سے ایوانوں میں جا کے بیٹھ رہے ہیں یا پھر گورنمنٹ مشینری ہے اس نے آ کے ایکٹیویٹ ہونا ہے۔ لیکن کیا یہ کام یہاں پہ صرف کیا مخیر حضرات کا ہی رہ جاتا ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال اٹھتا ہے۔ جس جگہ پر اس وقت ہم موجود ہیں، ڈیفینیٹلی چند لوگوں نے اس جگہ کو جو ہے وہ آپریشنل بنایا ہے، فنڈ اکٹھے کر کے۔ جو بیمار حضرات ہیں ان کے لیے ایک ڈسپینسری قائم کی ہے، چھوٹا سا اسپتال یہاں پر ہے۔ پھر یہاں پر لوگوں کی اموات بھی ہوتی ہیں کہ خواتین کے حوالے سے اسپیشلی کہ جی جہاں منشیات کا وہ شکار ہو رہی ہیں تو مہینے 2 مہینے میں خواتین کی اموات جو ہے وہ ڈیلیوری کیسز میں بہت زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ پراپر انتظامات نہیں ہیں، ایک اسپتال نہیں ہے جو ایک ضرورت ہے کسی بھی علاقے کی، کیونکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جی 50 سے 60 ہزار کی آبادی ہے۔ اب جس جگہ پر اس وقت ہم موجود ہیں یہ ایک کمیونٹی بیسڈ نہیں کہا جا سکتا، ایک ویلفیئر ادارہ ہے۔ کچھ مخیر حضرات نے اس کو بنایا ہے، وہ یہاں کے لوگوں کی ضروریات کو دیکھ رہے ہیں، پیسہ اکٹھا کرتے ہیں۔ ان کے پاس اب ہم جائیں گے، ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے اس علاقے کے بارے میں مزید جانیں گے کہ کیا معاملات یہاں پر چل رہے ہیں۔ بعض لوگ میرے پاس آتے ہیں جن کے پاس 10 روپے اور 15 روپے دینے کے لیے دوا نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کو پتا ہے گھروں میں ڈیلیوری ہوتی ہے، ہر 2 مہینے میں ایک عورت ڈیلیوری میں مرتی ہے کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ ہسپتالوں میں جا سکیں۔ کتنا دکھ ہے ان لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ یہ ایمبولینس کر کے ہسپتال تک چلی جائے۔ میرے پاس ایک ایمبولینس ہے، وہ ہر وقت ابھی بھی دیکھا ہوگا آپ نے نہیں